بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیب النساء ٹرسٹ ہاسپٹل ساگرپور ایڈوانسڈ ہیلتھ کیئر ٹرسٹ سے میں مینیجر کاشف علی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج اس موضوع پر ہم آپ سے گفتگو کریں گے، وہ ہے سموگ۔ سموگ جو ہے یہ دھواں اور دھند دونوں کے مرکب سے بنتا ہے۔ حالیہ تحقیق کے مطابق پاکستان کے اندر جو سموگ پڑ رہی ہے وہ فضائی آلودگی سے پڑتی ہے، اور فضائی آلودگی جو ہے اس میں تحقیق یہ ہے کہ 43% جو فضائی آلودگی ہے وہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے آتی ہے، اور 20 سے 30% جو فضائی آلودگی ہے وہ انڈسٹریز کارخانوں کے ذریعے آتی ہے۔ تو آئیے اس کے کیا انسانی زندگی پر اثرات ہیں اور اس کا کیا رول ہے، اس کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اقرا جہاں جو ماہر امراض چشم ہیں۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ سموگ کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے۔ جی سر، بہت بہت شکریہ۔ سموگ جو ہے یہ دراصل میں جیسے کہ کاشف صاحب نے بتایا کہ دو چیزوں کا یہ مجموعہ ہے، ایک تو فوگ جسے کہ ہم دھند بھی بولتے ہیں، اور دوسرا سموگ جو کہ دھواں۔ بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ سموگ میں اور فوگ میں کیا فرق ہے۔ بہت سے لوگ سموگ کو ہی فوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں یہ فوگ کو ہی سموگ کا نام دے رہے ہوتے ہیں۔ دراصل میں سب سے پہلے یہ ہم جانیں گے کہ یہ فوگ ہے کیا۔ سردیوں کے سیزن میں جیسے کہ اکتوبر، نومبر، دسمبر اور جنوری کے بھی سٹارٹنگ کے ویکس کے اندر چونکہ ٹیمپریچر کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہوا میں جو موجود نمی ہے وہ پانی کے قطروں کی شکل میں جمع ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ قطرے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ بارش کی صورت میں نیچے نہیں گرتے بلکہ فضا میں موجود رہتے ہیں، جس کو ہم فوگ کا نام دیتے ہیں۔ ایسی سچویشن کے اندر خاص کر وہ سٹیز جو کہ پلیوٹیڈ ہوتے ہیں یا پھر کہہ لیں جو بگ سٹیز ہیں جہاں پہ ٹرانسپورٹیشن زیادہ ہوتی ہے، پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے، وہاں پہ آلودگی کے جو چانسز ہیں وہ بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن کے اندر جب یہ پلیوٹینٹس فضا میں جاتے ہیں، وہاں سے فوگز کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ ایک موٹی ایک تھک لیئر بنا دیتے ہیں جس کو کہ ہم سموگ کا نام دیتے ہیں۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ سموگ جو ہے اس کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ذرا بتا دیں۔ سموگ جو ہے یہ انسان کی ہیلتھ کے اوپر جو ہے اس کو برے طریقے سے ایفیکٹ کرتی ہے۔ فرسٹ آف آل ایک سب سے پہلے ریسپیریٹری، ٹھیک ہے، جو کہ لنگس جس میں انوالو ہوتے ہیں، یہ لنگس کو برے طریقے سے ایفیکٹ کرتی ہے۔ سیکنڈلی یہ ہارٹ ایشوز بھی کریٹ کرتی ہے۔ یہ ہارٹ ایشوز کو بھی کریٹ کرتی ہے کیونکہ اس میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے بلڈ کے اندر، جو کہ ہارٹ سٹروک کا باعث بنتی ہے۔ تھرڈ چیز یہ آئز کو ایفیکٹ کرتی ہے کیونکہ یہ آئز کے اندر آکسیجن کی کمی کا باعث بنتی ہے اور ملٹیپل ڈیزیزز کو جو ہے یہ کریٹ کرتی ہے۔ یہ سموگ دراصل میں انسانوں کے اوپر ہی نہیں بلکہ جانوروں کے اوپر بھی اور ہمارے پودوں کو بھی یہ چیز ایفیکٹ کرتی ہے، کیونکہ یہ جو موٹی لیئر ہے یہ آکسیجن کی کمی کا باعث بنتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر سانس کا مسئلہ، گلا خراب ہونا ایسی شکایات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ سموگ جو ہے چونکہ سورج کی روشنی کو زمین پر پہنچنے سے روکتی ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر وائٹامن ڈی کی بھی کمی ہو جاتی ہے اور جوڑوں میں درد وغیرہ جو ہے یہ بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ یہ جو سموگ ہے اس کے آنکھوں پر بھی کوئی اثرات پڑتے ہیں؟ سموگ کے سب سے زیادہ جو گہرے اثرات ہیں یہ آنکھوں پر ہی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آنکھ کے اندر بھی ایک پانی کی لیئر موجود ہوتی ہے جسے کہ ہم میڈیکل ٹرم کے اندر ٹیئر فلم بولتے ہیں۔ یہ ٹیئر فلم ایک تو ہماری جو نظر بنانے والے جو پارٹس ہیں جو جسے کہ ہم کارنیا بولتے ہیں، یہ ایک تو اس کو آکسیجن پرووائڈ کرتی ہے، سیکنڈلی اس کو موائسٹ رکھتی ہے اور تھرڈ اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ سموگ کے دنوں میں جو پلیوٹنٹس ہوتے ہیں سموگ کے اندر یہ آئس کے اندر پہنچ کر اس ٹیئر فلم کو ڈسٹرب کرتے ہیں،
جس کے نتیجے میں جو واٹر کی ایک لیئر ہے وہ آنسو کی صورت میں ڈسٹرب ہوتی ہے اور آنسو کی صورت میں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پیچھے ہماری جو آئیز ہیں وہ ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ ڈرائنس کی وجہ سے پیشنٹ کی جو ویژن ہے وہ برے طریقے سے ڈسٹرب ہوتی ہے۔ پیشنٹ اس ویژن کو ٹھیک کرنے کے لیے بار بار اپنی آئیز کو رب کرتا ہے، ملتا ہے۔ اس ملنے کے نتیجے میں جو کارنیا ہے اس کی جو سٹرکچر ہے وہ مزید پہلے سے زیادہ ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ پیشنٹ کو الرجی کے ایشوز کریٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، آنکھ میں موٹے موٹے دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کو کنجنکٹیوائٹس، بلیفرائٹس اور کارنیل ملٹیپل ڈیزیزز ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ اور اسموک کی وجہ سے جو ہماری آئیز ہیں یہ اس کی جو ویژن ہے وہ امپیئرمنٹ کی طرف جانا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ یہ چیز محسوس کریں کہ آپ کی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے، آپ فوری اپنے ماہر امراض چشم ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تو میم میرا آپ سے ایک اور سوال ہے، اسموگ سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے کیا تدابیر ہیں کہ وہ ہم اختیار کریں اور اس صورتحال سے ہم بچ سکیں؟ اسموک جو ہے اس سے زیادہ تر وہ لوگ افیکٹ ہوتے ہیں جو کہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز زیادہ کرتے ہیں۔ بچے اسکول جاتے وقت ماسک کا استعمال کریں، ساتھ میں گوگلز کا بھی استعمال کریں۔ وہ تمام لوگ جو آؤٹ ڈور کام کرتے ہیں، فیکٹریز کے اندر کام کرتے ہیں یا باہر کھلی فضا میں کام کرتے ہیں، وہ لازمی ماسک کا استعمال کریں۔ اور ڈرائیونگ کرتے ٹائم، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے جن لوگوں کو گلاسز لگی ہیں نظر کی، وہ اسی کو استعمال کریں۔ جو دوسرے عام حضرات ہیں وہ بلیک کلر کے گوگلز یا پھر جو وائٹ کلر کے سیفٹی گوگلز ہوتے ہیں ان کا استعمال کریں۔ اگر آپ آنکھوں میں آپ کو جلن ہوتی ہے تو آپ کوئی بھی آرٹیفیشیل ٹیئرز یا مصنوعی جنہیں قطرے بولا جاتا ہے، آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے باوجود بھی آپ کا الرجی کا مسئلہ رہتا ہے تو آپ ماہر امراض چشم سے آپ رجوع کریں۔ اگر جو بھی لوگ جن کو نمونیا ہو جاتا ہے یا گلا خراب ہو جاتا ہے، وہ اپنے گرم پانی سے بار بار غرارے کریں۔ جو کانٹیکٹ لینس یوز کر رہے ہیں وہ ان سیزن کے اندر اپنے کانٹیکٹ لینس کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ بنتا ہے یا رہتا ہے تو زیب النساء ٹرسٹ ہاسپٹل آپ کی خدمت کے لیے خوشاں ہے۔ آپ یہاں پہ آئیں، یہاں پہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر آپ کا معائنہ کریں گے اور آپ کی بھرپور اس چیز کا علاج کیا جائے گا۔